ہم کبھی بھی یزید کو اچھا نہیں سمجھتے. اس سے بڑھ کر عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا اس کو کسی صورت میں بھی اچھا نہیں سمجھتے. بہت بڑی زیادتی انہی کے دور میں ہوئی. حالات کو خراب کرنے والے یہی لوگ تھے. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جو عبید اللہ ابن زیاد تھا یزید اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا اور ان کو مصر کی جو گورنری تھی اسے ہٹا دیا. لیکن ان کے ایک بھائی تھا عباد ابن زیاد, اس نے سفارش کی. اسی سفارش میں یہ کوفے کا گورنر بنا اور یہ واقعہ بھی رونما ہو گیا. اب اس نے اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے کہ یزید کو میں خوش کر سکوں, اور انہوں نے یہ جو معاملات کیے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا, یہ انہی لوگوں کی کاریستانیاں تھیں جس کی وجہ سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا. یاد رکھو, جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے لشکر سے برابری ہوئی, حضرت امام حسین نے 3 شرطیں رکھی کہ مجھے واپس جانے دو, میں مدینے واپس چلتا ہوں. دوسری بات کہ مجھے یزید سے ملنے دو. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ غدار تھے اس وقت کی حکومت کے لیے بھی یہ لوگ منافقین کا ایک ٹولہ تھا. جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید سے نہیں ملنے دے رہے تھے, یاد رکھو, انہوں نے پہلی شرط مجھے مدینہ واپس جانے تو انکار کر دیا. حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے یزید سے ملنے دو, انہوں نے انکار کر دیا. تیسری بات حضرت امام حسین نے فرمائی کہ مجھے کسی اس اسلامی جو سلطنت ہے اس کی سرحدات پر بھیج دو, جو دشمنان اسلام حملہ آور ہیں میں ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ کن کی تاریخ ہے؟ یہ روافض کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 3 شرطیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اور ان کا ایک یعنی کہ ایک پلان تھا, ان کا ایک پروگرام تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو اسلامی حکومتیں اور یہ جو خلافت چل رہی ہے ان پر ایسا داغ لگایا جائے کہ قیامت تک وہ داغ نہ دھل سکے. اور ہوا بھی ایسا. اور میں آپ کو تاریخ کی حقائق سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو جب ظلم سے شہید کیا گیا, یہ بات حقیقت ہے کہ پانی بھی بند کیا گیا, لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی لڑنے کے ارادے سے نہیں نکلے. یہ بات یاد ذہن میں رکھ لو, جب مدینے سے نکلے اپنے خاندان کے ساتھ نکلے, لشکر کے ساتھ نہیں نکلے. اگر لڑائی کا ارادہ ہوتا تو لشکر اور تلوار ساتھ لے کر چلتے. حضرت امام حسین لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے, کیونکہ جو کوفی تھے جنہوں نے خط لکھے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ آ جاؤ, آپ کی بیعت کرتے ہیں. اختلاف ضرور تھا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن انہوں نے کوفیوں نے اس اختلاف کا فائدہ اٹھایا, منافقت کی. خط لکھے کہ آپ آ جاؤ, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دیں اور اپنی خلافت کا اعلان کرو. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موقع پر کوفہ میں پہنچ جاتے تو یہ ان کی حکمت تھی, وہ بہت بڑی ہستی تھی, وہ حالات و واقعات کے مطابق کیا فیصلہ کرتی. لیکن درمیان میں جو لوگ تھے جن کا سب سے بڑا مشن یہی تھا کہ کسی طریقے سے جو اسلامی حکومت, اسلامی سلطنت اور اسلامی خلافت چل رہی ان پر ایسا داغ لگایا جائے کہ یہ کبھی بھی ایک جگہ پر جمع نہ ہو سکے. یہود و نصارہ کے جو مشن ہے, یہ ان کے جو عزائم ہیں کوئی آج کے نہیں ہے, یہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہیں. اور ان کے ایک مورے ہوتے تھے جن کو استعمال کیا جاتا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا اور لبادہ انہی لوگوں کا اوڑھنا ہے. اب جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, اس کے بعد جب اس خاندان کو
یزید کے پاس شام کی طرف لایا گیا تو وہاں پر 3 افراد تھے. یہ بات ذہن میں رکھو, یزید کے محل میں 3 افراد تھے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو اللہ کے نبی کی گھر والی ازواج مطہرات میں سے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے کچھ عرصے کے بعد, حضرت ام حبیبہ جو حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی اور یزید کی پھوپھی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تھی, جس نے اپنے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے, جب وہ مدینہ میں مذاکرات کی نیت سے آئے تو اللہ کے نبی کے بستر پر بیٹھنے لگ گئے تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ یہ اس عظیم ہستی کا یہ بستر ہے, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس ہے, یہ مطہر ہے, یہ پاکیزہ بستر ہے, اور تو نے اسلام نہیں لایا. میرا والد اگرچہ ہے لیکن اجازت بیٹھنے کی نہیں ہے, نہیں بیٹھنے دی. یہ وہ ام حبیبہ ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے کچھ عرصے کے بعد حضرت ام حبیبہ شام چلی گئی. اب یزید کے پاس یہ حضرت ام حبیبہ موجود تھی. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اور یہ یعنی کہ جو خاندان جس کیفیت سے وہاں پہنچا, لیکن وہاں پر یاد رکھو یہ انہی کی تاریخ بیان کر رہا ہوں, رفاویس کی تاریخ بیان کر رہا ہوں کہ جس طرح فرعون کی گھر والی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے, تو جو گھر والی تھی نا یزید کی, اس کا نام تھا ہندہ بنت عبداللہ. وہ چچا ذات تھی, پتریر سمجھ لو, حضرت امام حسین کی پتریر تھی, چچا ذات تھی. فرماتے ہیں کہ جب اس نے اس واقعے سے پہلے خواب دیکھا کہ یزید کا جو محل ہے یہ خون میں ڈوب گیا ہے, جب وہ بیدار ہوئی, ابھی واقعہ نہیں ہوا تھا, اس نے یہ بتا دیا کہ کچھ ماجرا ہے, کچھ ہونے والا ہے, اور رونگٹے کھڑے کر دینا والا واقعہ جو پیش آیا, اس نے ام حبیبہ نے اور محمد بن یزید, جس کے یزید کے ساتھ 1000 اختلاف تھے سلطنت کے, اور اس نے یزید کی کبھی بھی حمایت کسی معاملے میں نہیں کی, اس نے بھی اس واقعے کو جب دیکھا تو یزید کی اس موقع کے اوپر یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ نے یزید کو اتنا تھپڑ مارا کہ تو نے کیا کر دیا, کہ ان کو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے انور کا جو ہونٹ مبارک تھے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ ان کو محبت سے چوستے تھے, ان سے پیار کرتے تھے, رخساروں پر یعنی کہ پیار و محبت کرتے تھے.